بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر پاکستان کی کے پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس نئے ویڈیو کے اندر ہم ایک انتہائی اہم انکشاف کریں گے اور پھر اس پر بحث کریں گے کہ اس میں کتنی صداقت ہے، اس کے اندر کتنی حقیقت پائی جاتی ہے، اور اس کے آنے والے وقتوں میں پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ انتہائی خوفناک خبریں ذرائع دے رہے ہیں، انتہائی اہم معلومات سامنے آ رہی ہیں، بہت ساری مختلف باتیں کی جا رہی ہیں اور بہت ساری مختلف پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں، اور یہ سب کچھ کس کے بارے میں کیا جا رہا ہے کہ آرمی چیف نے پچھلے دنوں چین کا ایک انتہائی اہم دورہ کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اس دورے کو انتہائی کامیاب قرار دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ شاید ہی کسی آرمی چیف کا اتنا دورہ اس سے پہلے کبھی کامیاب رہا ہو جتنا جنرل عاصم منیر کا یہ دورہ کامیاب رہا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، وہ ساری تو ہم اس میں ڈسکس نہیں کر سکتے اس ویڈیو کے اندر، لیکن اس میں جو انتہائی اہم پہلو ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بہت سے حلقوں کے اندر، حتیٰ کہ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی اور کچھ چائنیز میڈیا کے اندر بھی یہ بات زیر بحث لائی جا رہی ہے کہ پاکستانی آرمی چیف کا دورہ انتہائی اہم تھا، جس میں مستقبل کے حوالے سے بہت سے اہم فیصلے لیے گئے، اور ان فیصلوں میں سے ایک فیصلہ وہ انٹرنیشنل پولیٹکس کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو اس وقت جاری ہے۔ پاکستان اس کا مرکز ہے، کیونکہ پاکستان موسٹ امپورٹنٹ رول ادا کر سکتا ہے، اور دونوں بڑی طاقتوں کو، جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں، ایک طرف امریکہ، دوسری طرف چائنا، دونوں کو اس چیز کا احساس ہے۔ کچھ دن پہلے تک یا کچھ ماہ پہلے تک یہ کہا جا سکتا تھا کہ چائنا از ایمرجنگ پاور آف دا ورلڈ، لیکن اب یہ بلا جھجک وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن یہ بات کی جا سکتی ہے کہ دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ چائنا از گوئنگ ٹو کراس آل دا پاورز، اور اپنا ورلڈ آرڈر سامنے لا رہا ہے۔ اس کا جو روڈ اینڈ انیشیٹو کا ون بیلٹ کا جو منصوبہ ہے، لوگوں کو شاید اس کی گہرائی کا علم نہیں ہے، وہ بڑی اہمیت کا عمل ہے۔ اس منصوبے کے تحت چائنا نے بہت سارے ترقی پذیر ممالک کو اپنے ساتھ ملایا، ان کو پیسہ دیا، سٹینڈ کیا، جن میں پاکستان میں بھی ایک ہے، لہٰذا اب وہ تمام ممالک چین کے مقروض ہیں۔ اس طرح سے اس نے ان کے اوپر کنٹرول کیا۔ ان کو مدد کی ضرورت تھی، امریکہ پیچھے پیچھے چلا رہا تھا، مدد نہیں دے رہا تھا، لہٰذا چین نے مدد کی، اور اس نے اپنی بہت ساری مجبوریاں، مثلا جیسے کہ پاکستان کے اندر سی پیک کا منصوبہ اس وقت چل رہا ہے، جو مختلف ادوار کے اندر جس پر مختلف قسم کی کارروائیاں بھی سامنے آئی ہیں، بہت سارے اس کے اندر اقدامات بھی لیے جاتے ہیں۔ کبھی سنا جاتا ہے فلاں دور میں جب فلاں پاکستان میں وزیر اعظم تھا تو منجمد ہو گیا، فلاں ہو گیا، اس کے منصوبوں کے اوپر کام رک گیا۔ تو وہ سی پیک ساری دنیا کو کھٹک رہا ہے اس لحاظ سے، اور یہ چائنا کی انویسٹمنٹ ہے، پاکستان تو اس اہل ہی نہیں ہے کہ وہ تو ڈیفالٹ کے کنارے پہ پہنچا ہوا، اور ابھی اگر پچھلے 2 ماہ سے چل رہا ہے تو وہ چائنا سے آنے والے کبھی 50 کروڑ کبھی 40 کروڑ قرض کی مد میں ملنے والی ڈالرز پہ چل رہا ہے۔ بہرحال جیسے تیسے بھی یہ مینج کیے جا رہے ہیں، لیکن ہم جو بات کر رہے تھے وہ انتہائی اہم ہے کہ اب چائنا اس پوزیشن میں آ چکا کہ اب وہ اپنے ان لوگوں کو، ان ممالک کو جن میں پاکستان بھی شامل ہے، ان کو واضح طور پہ کہہ سکتا ہے، ایک لائن ڈرا کر سکتا ہے کہ یا تو ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اور امریکہ بھی کی بھی کچھ بدقسمتی رہی ہے کہ براک اوباما سے لے کر اب تک ٹرمپ تک، جو بائیڈن تک، جو ان کو بھی وہ قابل ذکر کوئی بہت بڑا دماغ رکھنے والا لیڈر نہیں ملا۔ ان کو مسخرے ملے، جیسے ٹرمپ صاحب ہیں، جیسے کچھ دوسرے لوگ ہیں۔ جو بائیڈن بھی دماغ کی بڑی عجیب و غریب بیماری کا شکار ہے، اور انہوں نے اسی کو ہی اپنے ایٹم کی کنٹرول سنبھال دیا ہوا ہے، حالانکہ کوئی پتہ نہیں وہ کس وقت کیا کچھ کر دے، وہ دماغ کی کچھ ایسی بیماری کا شکار ہے۔ تو بہرحال اس سب کچھ کے باوجود ادھر چائنا میں جو صدر بیٹھا ہے، شی جن پنگ، انتہائی طاقتور، انتہائی دانشمند، اور بڑی جرت کے ساتھ اس نے چین کو دنیا کا بادشاہ بنا ڈالا۔ اس بات کو اب دنیا مان رہی ہے، اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ چین واقعی اس پوزیشن میں سامنے آ چکا ہے کہ وہ نیو ورلڈ آرڈر اپنا لے کر آئے، اور وہ لا رہا ہے، اس نے لانا ہے، اور پاکستان کی اس کو سب سے اشد ضرورت ہے۔ اس لیے وہ پاکستان کے اندر جو جمہوری طاقتیں تھیں، آپ کو یہاں تک ساری موضوع بنا کے جو لے کے آئے ہیں، جو بات اصل سمجھانی ہے وہ کیا ہے، اور جو انکشاف شروع سے میں کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ ایسی افواہیں ہیں، ایسی میڈیا میں باتیں ہیں کہ پاکستان میں جمہوری طاقتیں
جن کو حکومت دی گئی پچھلے کچھ سالوں سے لے کے، پچھلے 8-10 سالوں سے لے کے، وہ چائنا کے معیار پہ پورا نہیں اتر پائی. یہی وجہ ہے کہ سی پیک کے منصوبے ابھی تک اپنی جگہ پہ لٹکے ہوئے ہیں اور چین مسلسل خرچے کر رہا ہے اور اس کو نقصان بھی ہو رہا ہے. اس کے لوگ دہشت گردی کا شکار بھی ہوئے. یہاں پہ کوئی بھاشا ڈیم پہ کام کرتا ہوا، کوئی کہیں پر مختلف جگہ پہ اس کا شکار ہوا. یہ سارے پہلو اپنی جگہ پہ. چین ایسی قوم ہے یا ایسی نسل ہے جو ان ساری باتوں کو پہلے ہی منصوبہ بندی کر کے بیٹھی ہوتی. تو اس نے یہ سارا کچھ برداشت کیا، پیسہ بھی لگایا، پاکستان کے اندر لگا بھی رہا ہے سی پیک کے منصوبوں کے اندر. اور موجودہ حکومت الزام بھی لگاتی ہے کہ پچھلی گورنمنٹ کے اندر یہ کام رکا رہا تھا. پچھلی گورنمنٹ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر جنرل باجوہ بھی اس گورنمنٹ کا چونکہ سب کچھ تھا تو ان کی بات بھی کرنا پڑے گی کہ جناب یقیناً اگر رکا رہا تو پھر ان کا بھی پورا کردار ہے اس کے اندر. بہرحال ایسے حالات دکھائی دیے کہ چین خوش نہیں تھا. اسی طرح اس سے پیچھے چلے جائیں تب بھی نقصان ہوا. اس سے پیچھے چلے جائیں آصف زرداری کے دور کے اندر تو تب بھی ان منصوبوں کو نقصان ہوا چونکہ دنیا بھی اس کے مخالف ہے. امریکہ یہاں تک کہہ چکا ہوا ہے کہ مجھے پاکستان پہ حملہ بھی کرنا پڑا گا اس منصوبے کو روکنے کے لیے میں کروں گا، اس سے بھی باز نہیں آؤں گا. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. گوادر میں آئے روز ہونے والے پروٹیسٹ اور کبھی کچھ یہ ساری انہی پلاننگز کا حصہ ہے. ابھی ایک طرف چائنا یہ شو کر رہا ہے کہ پاکستان اس کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے، دوسری طرف یہ چیز دنیا میسج دے رہی ہے، جو انکشاف ہے میسج دے رہی ہے کہ پاکستان فوج کو مارشل لاء کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ جناب حالات ان سے نہیں سنبھالے جاتے، نہ ہی ان کے اوپر ہمیں یقین ہے، نہ ہی یہ سیاسی طاقتیں خواہ وہ نواز گروپ ہو، خواہ وہ شہباز شریف گروپ ہو، آصف زرداری گروپ ہو، یا وہ اب عمران خان صاحب جو اس وقت مقبول ترین رہنما ہے، یا وہ گروپ ہو. تو اب چین کسی کے اوپر بھی اعتماد کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے. دیکھیں جنرل صاحب ابھی وہیں تھے، اس نے $58 ارب کا پاکستان میں سرمایہ کاری کا چین نے اعلان کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کڑیاں کہیں سے کہیں جا رہی ہیں، کہیں سے کہیں مل رہی ہیں. تو یہ دنیا میسج دے رہی ہے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا پیغامات دے رہی ہے کہ یہ سیاسی کشمکش پاکستان کا بیڑا غرق کر رہی ہے. اور ونس اگین صرف اور صرف دنیا کی سپورٹ چاہیے تاکہ کل کو اگر کوئی ایسا اقدام اٹھایا جائے جس میں جمہوری ادارے جہاں لپیٹ دیے جائیں، یہ ساری جمہوریت کی لبات جو بساط ہے وہ لپیٹ دی جائے، اس کو کور کر دیا جائے، نیا LFO آ جائے تو دنیا اس کی سپورٹ کرے. لہذا اس دورے کو بڑی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں بہت ساری پریڈکشنز کی جا رہی ہیں، اور جس کا سب سے بڑا ثبوت وہ $58 ارب کی سرمایہ کاری ہے جو چین کرنے کے لیے ریلوے کی مد میں آگے بڑھ رہا ہے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ حالات ہمیں کہاں سے کہاں لے آئے ہیں. ان سیاسی لوگوں کی غیر دانش مندانہ حرکتیں، ان کی حکمت عملیاں اور ان حالات تک پہنچا دینا یہ خاصا نقصان دہ ہے جو پاکستان کے لیے اور جمہوریت کے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہونے جا رہا ہے. اگلے آنے والے چند دنوں میں کہہ لیں یا مہینوں میں کہہ لیں، کچھ ایسی باتیں جو ہیں وہ دنیا میں کی جا رہی ہیں. حالانکہ جنرل صاحب نے کاکول میں تقریر کی، بڑی اچھی تقریر کی، انہوں نے واضح کیا تمام حالات کو، ریاست دشمن کو بھی، امن دشمن کو بھی اور پراپوگنڈا مشینری کو بھی واضح جواب دیا. لیکن جنرل صاحب میں اچانک بڑا اعتماد آیا جو اس تقریر کے اندر انہوں نے شو بھی کیا. تو شاید دنیا ان کو سپورٹ کرنے جا رہی ہے. ہم جانتے ہیں پیچھے ماضی کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں، یہی امریکہ جو جمہوریت کا سب سے بڑا علمبردار ہے، اس نے پاکستان کے اندر جتنے مارشل لاء آئے سب کی سپورٹ کی، سب کو ایکسیپٹ کیا. بین الاقوامی سطح پہ آپ کے مفادات ہوتے ہیں، ان مفادات کے اوپر لڑا جاتا ہے. کسی کو کسی نظام سے کوئی نہیں. ہم تو جمہوریت کو امپلیمنٹ ہی نہیں کر سکے، کچھ بھی نہیں کر سکے. وہ دنیا نے کیا ہے، دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے اندر جمہوریت ہی ہے اور انہوں نے اس کو اس کی اصل روح میں امپلیمنٹ کیا. تو بہرحال ہمارے ہاں حالات کچھ ایسے ہی کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو جنگ اس وقت جاری ہے، سیاسی جنگ ملک کے اندر، وہ سیاسی جنگ جو ہے وہ ان 13-14 جماعتوں کے درمیان اور عمران خان کے درمیان ہے. نہیں، یہ جنگ جو ہے اصل میں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جیت کس کی ہوتی ہے. تو صاف ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک پہلو ہے اس کا، جس کو اوپر نہ صرف غور کرنے کی ضرورت ہے بلکہ اس کو بھرپور توجہ دینے کی بھی، عام آدمی کی بھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو سیاست دان ہیں جو بعد میں اس ڈیموکریسی کے لیے سٹرگل کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، کیونکہ پاکستان میں موقع پرست لوگوں کی کمی نہیں ہے.
یہاں پہ ایسے سیاستدان بہت سارے موجود ہیں جو پورا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں، کسی بھی موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ اپرچونسٹ پولیٹیشنز ہمارے ہاں ہیں اور لوگ جانتے ہیں کہ ان کے نام کیا ہیں، تو اس لیے ضروری ہوگا دانش مندی کا ثبوت دیا جائے اور ان حالات سے بچا جائے۔